السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں جو آپ سب کے حج اور عمرے کے سفر میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ خواتین کے مسائل کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں۔ اس میں لیکوریا کے مرض میں مبتلا خواتین کس طرح سے اپنا عمرہ کریں گی، کس طرح سے طواف ادا کریں گی۔ اس کے علاوہ جو خواتین عمرے یا حج کے لیے جا رہی ہیں اور ان کو حیض آ جاتا ہے تو وہ پیریڈز کی حالت میں کس طرح سے نیت کریں گی اور کس وقت اپنا عمرہ ادا کریں گی۔ خواتین کو جماعت کے مسائل پتہ نہیں ہوتے تو جماعت کے مسائل کے حوالے سے بھی پوری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کا کمپلیٹ عمرے کا طریقہ میرے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ کے وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اوتھینٹک انفارمیشن شیئر کروں، اور الحمدللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو انفارمیشن میں اپنے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ اوتھینٹک ہی ہو۔ لیکن اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ میرے چینل کا مقصد یا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سب کے حج اور عمرے کے سفر میں کسی طرح میرا حصہ بھی ڈل جائے۔ تو آج کی ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خواتین کے وہ مسائل جن کا حج یا عمرے کے دوران انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں موٹے موٹے مسائل پتہ ہی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت ان پہ صدقہ واجب ہو گیا، کس وقت ان پہ دم واجب ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں اور الٹا گناہ اپنے سر لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حج یا عمرے پہ جانے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے مسائل کو سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنے حج کو ادا کر سکیں، اپنے عمرے کو ادا کر سکیں اور ہم سے کسی قسم کی کمی بیشی یا کوتاہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا، واچ کرنے کے بعد دوسروں تک بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خواتین کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خواتین کے لیے بیل بوٹوں والا لباس پہننا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے بیل بوٹوں والا لباس پہننا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ حائضہ خاتون یعنی وہ خواتین جن کو پیریڈز آئے ہوئے ہیں، مخصوص ایام چل رہے ہیں، وہ خواتین احرام کیسے باندھیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس عورت کو عمرے کے لیے نکلنا ہو اور اسے حیض آ جائے تو اگر اس نے ابھی تک احرام نہ باندھا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ عورت حالت حیض میں بھی احرام باندھ سکتی ہے۔ حالت حیض میں احرام باندھنے کے بعد عورت کے لیے تمام افعال کرنا جائز ہیں، صرف طواف کرنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، حالت حیض میں عورت نہ طواف کر سکتی ہے اور نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اس لیے احرام کی نیت کرتے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑھے، بلکہ غسل یا وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے، یا غسل وضو کر کے صاف کپڑے پہن لیں اور جہاز روانہ ہونے کے بعد یعنی جہاز جب آپ کا ٹیک آف کر جائے تو اس وقت میقات آنے سے پہلے جہاز میں بیٹھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ اب اگر عورت نے حالت حیض میں یعنی پیریڈز میں عمرے کا احرام باندھا تھا یا احرام پاکی کی حالت میں باندھا اور احرام باندھنے کے بعد پیریڈز آ گئے، یعنی احرام تو اس نے پاکی کی حالت میں باندھ لیا لیکن اس کے بعد اسے پیریڈز آ گئے، تو اب وہ کیا کرے گی کہ مکہ مکرمہ جانے کے بعد پاک ہونے کا انتظار کرے گی اور پاک صاف ہونے کے بعد غسل کر کے اپنا عمرہ مکمل کریں گی۔ پاک ہو جانے کے بعد عمرہ ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی اس پہ واجب نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خواتین کو کیا چیز ممنوع ہے، یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو خواتین کو نہیں کرنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا منع ہے، البتہ شریعت نے عورت کے لیے پردہ ہر حال میں لازم کیا ہے، اس لیے عورت کسی نامحرم کے سامنے آنے پر چادر کو اس طرح آگے کر کے چہرے پر نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے تاکہ اس جگہ بدنگاہی اور بے پردگی نہ ہو۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا بھی یہی عمل رہا ہے۔ اب اس حکم کو انجام دینے کے لیے عورت کیا کرے گی کہ حسب سہولت کوئی بھی ایسی صورت اختیار کر لیں کہ پردہ بھی ہو جائے اور احرام کی پابندی پر عمل بھی ہو جائے۔ مثلاً ایسی ہیٹ استعمال کر
لیں جس کے آگے چہرہ ڈھانپنے کے لیے کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، یا پھر ہیٹ کر کے اور اس کے اوپر اپنا دوپٹے کا پلو ڈال لیں یا پھر اپنا دوپٹہ ہیٹ کے اوپر ڈال لیں تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 یہ ہے کہ حج اور عمرے کے احرام کی حالت میں خواتین کے لیے چہرے پر کپڑا لگانا منع ہے تو کیا پردہ کرنا بھی معاف ہے؟ تو یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پردہ کرنا منع نہیں ہے. پردہ اپنی جگہ شریعت میں لازم قرار دیا گیا ہے عورتوں کے لیے، تو پردہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ ہیٹ والا نقاب پہننا ہے تاکہ چہرے پر کپڑا نہ لگے. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو عمرے کے طواف کے بعد حیض آ جائے تو وہ کیا کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سعی کے لیے طہارت کیونکہ شرط نہیں ہے، تو اگر طواف کے بعد کسی عورت کو حیض آ جائے یا پیریڈز شروع ہو جائیں تو ایسی حالت میں سعی مکمل کر سکتی ہیں. سعی کی جگہ مسجد کی حدود میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس حالت میں سعی کر سکتی ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہو. سعی کوئی عورت ایسی ہے جس کو طواف کرنے کے بعد پیریڈز آ گئی ہیں، اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے پھر اپنی سعی مکمل کر لینی ہے کیونکہ طواف اس کا پاکی کی حالت میں ہو گیا اور طواف کے لیے پاکی شرط ہے. اس کے بعد اس کو حیض آ گیا تو وہ اپنی سعی حیض کی حالت میں کمپلیٹ کر سکتی ہے بشرط یہ کہ طواف اس نے پاکی کی حالت میں کیا ہو. اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ خواتین کے لیے زور سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا کیا ہے؟ تو خواتین کے لیے زور سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا منع ہے. سوال نمبر 7 یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حج تمتع میں پہلا عمرہ حیض آنے کی وجہ سے نہ کر پائے اور 8 ذی الحجہ آ جائے تو کیا کریں گی؟ تو کیونکہ پاکستان اور انڈیا سے جانے والی خواتین حج تمتع کرتی ہیں جس میں پہلا عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے. اب وہ خواتین جو حج کے لیے نکلی تھیں انہیں حیض آیا ہوا تھا اور وہ حج تمتع کی نیت سے نکلی ہیں لیکن عمرہ ادا نہیں کر سکیں اور حج کے ایام شروع ہو گئے یعنی کہ 8 ذی الحجہ آ گیا تو وہ کیا کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حیض میں عمرہ کرنا منع ہے تو وہ کیا کریں گی کہ عمرہ نہیں کریں گی اور پہلے عمرے کے احرام سے باہر نکلیں گی، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سر کے کچھ بال اسی نیت سے کاٹ لیں یا اس نیت سے کنگھی کر لیں، پھر حج کی نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں اور حج ادا کریں. ٹھیک ہے. تو عمرہ وہ ادا نہیں کریں گی، وہ اپنے کچھ بال کاٹ لیں گی اسی نیت سے اور بالوں میں کنگھی کر لیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ حج کی نیت کریں گی اور پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے حج کے لیے روانہ ہو جائیں گی. سوال نمبر 8 یہ ہے کہ خواتین کے لیے رمل کرنا کیسا ہے؟ تو خواتین کے لیے رمل کرنا ممنوع ہے، رمل صرف مردوں کے لیے ہے. سوال نمبر 9 یہ ہے کہ عمرے کے طواف کے دوران اگر حیض آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفلی طواف کے دوران اگر پیریڈز آ جائیں تو طواف وہیں ترک کر دینا چاہیے یعنی ختم کر دینا چاہیے، خواہ 3 سے کم چکر لگائے ہوں یا 3 سے زیادہ چکر لگائے ہوں، اور پاک ہو جانے کے بعد اس طواف کا اعادہ کرنا پڑے گا. اعادہ کیا ہوتا ہے کہ اس طواف کو لوٹانا پڑے گا، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ ماہواری آ جانے کے بعد یا پیریڈز آ جانے کے بعد طواف مکمل کر لیا تو اس صورت میں خاتون پر ایک دم لازم ہوتا ہے. البتہ اگر دم دینے سے پہلے پاکی کی حالت میں طواف کا اعادہ کر لیا جائے تو اس صورت میں دم ساقط ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آ جائے تو پاک ہونے کے بعد نفلی طواف کا اعادہ ضرور کر لیں یعنی اس کو ضرور لوٹا لیا جائے. اعادہ نہ کرنے کی صورت میں دم لازم ہوگا. سوال نمبر 10 یہ ہے کہ عمرے کا طواف اگر حالت جنابت، حیض یا نفاس یا بے وضو کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو یا جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں عمرے کا پورا طواف کر لے یا کم از کم ایک چکر بھی اس حالت میں کر لے تو اس صورت میں اس پر دم دینا واجب ہوگا. البتہ پاکی حاصل کرنے کے بعد عمرے کا طواف اگر دوہرا لے گا تو اس پر دم ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 11 یہ ہے کہ حالت احرام میں وضو کرتے وقت اگر عورتوں نے مسح کے لیے سر کے اوپر پہنا گیا اسکارف یا کیپ ہٹا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو رواج ہمارے یہاں عام ہے کہ عورتیں احرام کے وقت سر پر ایک کپڑا باندھ لیتی ہیں جسے کیپ کہا جاتا ہے یا ایک اسکارف نما تکون کپڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ ڈوری لگی ہوتی ہے اور اس کو بالوں کو کور کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے. تو اس کو عورتوں کا احرام مشہور کر رکھا ہے کہ یہ عورتوں کا احرام ہے، تو یہ غلط ہے. اصل میں یہ سر کے بالوں کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے تاکہ سر پہ سے ہمارا اسکارف، ہمارا دوپٹہ نہ کھسکے اور ہمارے بال نہ ٹوٹیں. تو وضو کے وقت اس کو کھول کر سر کے بالوں پر مسح کرنا ضروری ہے. بعض عورتیں اسی اسکارف یا اسی کیپ کے اوپر سے مسح کر لیتی ہیں تو یہ غلط ہے. اس طرح ان کا مسح نہیں ہوگا اور مسح کرنا کیونکہ وضو کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے جب مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی.
گی۔ اسی طرح پاکی کے غسل کے لیے سر سے اس کیپ کو اتار کر غسل کرنا ہے اور بالوں کو پورے طریقے سے دھونا ہے، یعنی پورے بالوں کو دھونا ہے، اس طرح کہ جڑوں تک پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے، اور پھر پورے جسم کو دھوئیں، لیکن خوشبو والا صابن احرام کی حالت میں یوز نہیں کرنا اور نہ ہی میل اتاریں۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 یہ ہے کہ جو گرین لائٹ صحیح میں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ خواتین کے لیے تیز رفتار چلنا کیسا ہے؟ تو ان گرین لائٹس کے نیچے سے مرد دوڑتے ہوئے گزرتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی عورتیں بھی اپنے محرم کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، تو عورتوں کے لیے دوڑنا ممنوع ہے، عورتیں اپنی نارمل سپیڈ میں چلیں گی، اپنی نارمل چال جو ان کی ہے اسی چال میں چلیں گی۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 یہ ہے کہ حائضہ خاتون، یعنی وہ خاتون جن کو حیض ہے، پیریڈز ہیں، تو وہ پاکستان سے یا میقات کے باہر کہیں سے بھی مکہ مکرمہ جاتے ہوئے عمرے کی نیت کہاں سے کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میقات سے پہلے پہلے عمرے کی نیت لازمی کرنی ہے۔ سوال نمبر 14 یہ ہے کہ خواتین کے لیے حلق کروانا کیسا ہے؟ تو خواتین قصر کرواتی ہیں، خواتین حلق نہیں کرواتی، خواتین کے لیے حلق کروانا حرام ہے۔ سوال نمبر 15 یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے سر کے بال ہی نہ ہوں تو عمرے کی سعی کے بعد وہ کیا کریں گی؟ تو بعض خواتین ایسی ہیں بیماری کی وجہ سے جن کے سر پہ بال نہیں ہیں، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ سر پر خالی کینچی گھما لیں گی، تو اس سے انشاءاللہ ان کے قصر کا جو حکم ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 16 یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والی خاتون حج کے احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ کہاں سے پڑھیں گی؟ حج کی نیت کرنی ہے تو یہ حج کی نیت کی بات ہو رہی ہے کہ حج کے احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ کہاں سے پڑھیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والی اگر عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں ہی ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے حج کے احرام کی جگہ حدود حرم ہے، تو حرم میں کسی بھی جگہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں حج تمتع کرنے والا مکی کے حکم میں ہے، یعنی مکہ کا رہائشی تو نہیں لیکن مکہ میں داخل ہونے کی وجہ سے مکہ والوں کے حکم میں ہو گیا ہے، اور جو شخص مکی ہو یا مکی کے حکم میں ہو اس کے لیے حج کا احرام حدود حرم میں کہیں سے بھی باندھنا لازم ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی چلوں کہ جب ہم لوگ حج پہ گئے تھے تو ہم اپنے ملک سے ٹریننگ لے کر گئے تھے، اور ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ حج کا احرام اپنی رہائش گاہ یعنی کہ اپنے ہوٹل سے ہی آپ نے حج کی نیت کرنی ہے، حج کا احرام باندھ کے نکلنا ہے۔ لیکن وہاں پہ کچھ سیشن ہوا تھا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ پوری کلاس دی تھی حج ٹریننگ کی، تو کچھ عورتوں نے ہمارے گروپ کی اور ہمارے ہوٹل کے لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی، اور کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد ان کا مائنڈ بدل گیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم تو مینا میں جا کر احرام باندھیں گے، یعنی اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ 7 ذی الحجہ کو وہ لوگ مینا لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 7 ذی الحجہ کو نہیں، ہم 8 ذی الحجہ کی صبح حج کے احرام کی نیت مینا میں ہی کر لیں گے۔ تو یہ چیز غلط ہے، یہاں سے جو آپ ٹریننگ لے کے جا رہے ہیں اپنے ملک سے، آپ نے بس اسی کو فالو کرنا ہے، وہاں جا کے دوسرے لوگوں کی ٹریننگ میں یا دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، کیونکہ ابھی ہمارا شمار مکہ والوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم مکہ میں رہائش پذیر ہیں یا ہم مکہ میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم حدود حرم کے اندر سے ہی ہمیں نیت کرنی ہے اور اس کے بعد مینا کے لیے نکلنا ہے۔ سوال نمبر 17 یہ ہے کہ کسی نے وقوف عرفہ بغیر وضو یا ناپاکی کی حالت میں کر لیا تو کیا ہوگا؟ کیا اس کے اوپر کوئی صدقہ دم یا بدنہ واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے لیے کیونکہ پاکی شرط نہیں ہے، لہٰذا عورت کا حیض کی حالت میں وقوف عرفہ کرنا صحیح ہے۔ اب سوال نمبر 18 کی طرف چلتے ہیں کہ خواتین کے لیے مزدلفہ جانے کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے مزدلفہ جانے کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، البتہ وہاں نماز نہیں پڑھیں گی کیونکہ حیض و نفاس میں نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے تلبیہ، دعا اور ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں گی۔ ٹھیک ہے۔ پورے حج میں پاکی کے ساتھ ہونا یا باوضو ہونا صرف نماز یا طواف کے لیے ضروری ہے، نہ تو کسی وقوف کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی کسی اور واجب کے لیے۔ سوال نمبر 19 یہ ہے کہ حج کے سفر میں خواتین کے مخصوص ایام روکنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، بالکل جائز ہے ان کا استعمال کرنا۔ سوال نمبر 20 یہ ہے کہ حائضہ خاتون حج کے بعد طواف زیارت کیسے کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حج کے دوران حیض آنا شروع ہو جائے یا پیریڈز آنا شروع ہو جائیں تو وہ طواف زیارت نہیں کریں گی، اس کے علاوہ باقی حج کے تمام اعمال کریں گی اور طواف زیارت پاک ہونے کے بعد کریں گی، اور اگر حیض کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے بعد طواف زیارت کریں تو اس صورت میں اس پر دم دینا بھی واجب نہیں ہوگا، اور حج مکمل ہونے کے لیے اس کا طواف زیارت کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ اپنے
شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا حج ہوگا۔ سوال نمبر 21 کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو 15 دن کے وقفے سے کم میں دوبارہ ایام شروع ہو جائیں تو وہ کیا کرے؟ تو 2 ماہواریوں کے درمیان یعنی 2 حیض یا 2 پیریڈز کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ شرعی طور پر 15 دن کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن کے وقفے سے کم میں دوبارہ پیریڈز آنا شروع ہو جائیں تو وہ استحاضہ ہوتا ہے یعنی بیماری کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس طرح حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں ہیں، تو اگر 10 دن کے بعد بھی خون آئے تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ تو اس حالت میں طواف منع نہیں ہے بلکہ طواف زیارت اپنے 3 دنوں میں کرنا اس حالت میں لازم ہوگا۔ یعنی وہ عورتیں جو استحاضہ کے حکم میں ہیں، یعنی جن کو 15 دن سے پہلے پیریڈز آ گئے ہیں، یا وہ عورتیں جن کے پیریڈز 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ تو وہ استحاضہ کے حکم میں، بیماری کے حکم میں ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنا طواف زیارت کر سکتی ہیں۔ سوال نمبر 22 یہ ہے کہ جب تک طواف زیارت نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت سے صحبت حرام ہے جب تک کہ طواف زیارت نہ کیا ہو۔ سوال نمبر 23 یہ ہے کہ آفاقی خاتون کے لیے حیض اور نفاس کی صورت میں طواف وداع کرنا کیسا ہے؟ تو طواف وداع ترک کرنے کے لیے حیض یا نفاس شرعی عذر ہے، لہٰذا عورت کے لیے حیض یا نفاس کی وجہ سے طواف وداع ترک کرنا جائز ہے۔ اگر خاتون نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کیا ہو تو وہ آٹومیٹیکلی طواف وداع بن جاتا ہے، اور اگر نہ کیا ہو تو معاف ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 25 یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی اپنے ملک واپسی ہو اور اس کے ایام چل رہے ہوں اور اس نے ابھی تک طواف زیارت نہ کیا ہو تو وہ کیا کریں گی؟ تو اگر ایسا ہو تو وہ اپنے ساتھ اپنے محرم کی فلائٹ کچھ دن آگے کروا لیں گی تاکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر لیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اسی حالت میں طواف زیارت کر لے، کیونکہ اس کے بغیر حج بھی نہیں ہوگا اور ازدواجی تعلقات بھی حلال نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بڑا دم جسے بدنا کہتے ہیں جو گائے یا اونٹ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اسے وہ دم دینا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ طواف زیارت کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ویڈیو میں بناؤں گی کہ جس میں آپ کے ساتھ طواف زیارت کے تمام مسائل شیئر کروں گی۔ سوال نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ایام روکنے والی ادویات لینے کے باوجود سپاٹ آ جائے تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پیریڈز روکنے والی ٹیبلٹ کھا رہی ہیں اس کے باوجود بھی کوئی سپاٹنگ وغیرہ ہو جائے تو اس پر حیض کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی کہ وہ پیریڈز کے حکم میں ہوگا۔ سوال نمبر 28 یہ ہے کہ میاں بیوی حالت احرام میں اگر ممنوع کام کریں تو کیا ہے؟ تو دونوں پر دم واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 29 یہ ہے کہ حالت احرام میں بیوی کا ہاتھ پکڑ کر چلنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے مگر شہوت سے بچیں۔ سوال نمبر 30 یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون منہ پر کپڑا یا چادر ڈال کر سو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 12 گھنٹے منہ پر اگر کپڑا لگا رہے گا تو دم دینا ہوگا، اگر 12 گھنٹے سے کم میں لگا تو صدقہ دینا ہوگا، بشرط یہ کہ 3 گھنٹے سے زائد ہو۔ یعنی 3 گھنٹے اگر لگ گیا تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن 3 گھنٹے سے زیادہ کپڑا لگا رہا منہ پر تو صدقہ دینا ہوگا، اور اگر 12 گھنٹے منہ پر کپڑا لگا رہا تو پھر دم لازم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 30 یہ ہے کہ اگر خاتون کا نقاب وغیرہ ہوا سے اڑ کر چہرے پر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہوا سے اگر نقاب اڑ کر چہرے پہ لگ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 31 یہ ہے کہ خواتین کے لیے احرام میں شوز پہننا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے جائز ہیں، وہ بالکل پہن سکتی ہیں شوز حالت احرام میں۔ مردوں کے لیے حالت احرام میں پٹی والی چپل ہے، عورتوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوال نمبر 32 یہ ہے کہ خواتین کا حالت احرام میں موزے پہننا کیسا ہے؟ تو موزے پہننا بھی خواتین کے لیے جائز ہیں۔ سوال نمبر 33 یہ ہے کہ حالت احرام میں خواتین کے لیے زیورات کا استعمال کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کے لیے حالت احرام میں زیورات پہننا پردے کے تقاضے کے مطابق جائز ہے، یعنی پردے میں چھپے ہوئے ہوں، غیر محرم کی نظر نہ پڑے، ہاں لیکن کانچ کی چوڑیاں استعمال کرنے سے گریز کیجیے گا، کانچ کی چوڑیاں استعمال نہیں کیجیے گا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ رش میں دبنے کی وجہ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کے پیروں میں زخم بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کانچ کی چوڑیاں پہننے سے احتیاط کرنی ہے، کانچ کی چوڑیاں بالکل استعمال نہیں کرنی۔ سوال نمبر 34 یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خاتون کا اکیلے حرم جانا یا مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے جانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین گروپ کے ساتھ جا سکتی ہیں، یعنی کہ مکہ مکرمہ تک تو محرم کے ساتھ چلی گئیں، اس کے بعد خاتون کو اب حرم آنا جانا ہے تو خواتین اپنے گروپس کی خواتین کے ساتھ حرم جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے بھی جا کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو خواتین کے کچھ مسائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، انشاءاللہ خواتین کے اور مسائل کے حوالے سے بھی ویڈیوز بناتی رہوں گی، حج کے حوالے سے 1 by 1 ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی، تو میرے چینل کو ضرور آپ واچ کرتے رہیے گا۔ تو خواتین کے لیے آج
اتنے ہی مسائل ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. انشاءاللہ اور مسائل بھی لے کر آؤں گی. حج کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی, 1 بائی 1 مینا میں وقت کیسے گزارنا ہے, عرفات میں کون کون سی دعائیں اور اذکار پڑھنی ہیں, اس پہ بھی کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گی. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اللہ پاک آپ سب کی حج اور عمرے کو قبول و منظور فرمائیں. اللہ پاک آپ کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا, محمد کہہ کے دعا کر دیجیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.